علیکم دوستوں، انسائیڈ وے موزم فخر میں خوش آمدید۔ جام کمال کی رخصتی، ٹی ایل پی کا دھرنا اور پی ڈی ایم کی طرف سے احتجاج کی کال، اور آج راولپنڈی کے اندر احتجاج مہنگائی کے خلاف شروع ہونا، اور پھر مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی مہنگائی کے حوالے سے احتجاجی پروگرام کو حتمی شکل دینے کا فیصلہ، لاہور میں اجلاس طلب کرنا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو اگر ہم ایک لائن میں رکھ کے ایک آرڈر میں اس کو دیکھیں تو اس سے بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ انجام کا آغاز یعنی بگننگ آف دی اینڈ تو نہیں، کیونکہ جس طریقے سے یہ حالات اور واقعات کی کڑیاں ایک دوسرے سے جڑتی چلی جا رہی ہیں، اس سے اس بات کے واضح طور پر اشارے مل رہے ہیں کہ اب حالات ویسے نہیں، اور خاص طور پر تبدیلی سرکار کے لیے تو حالات بدلنا شروع ہو گئے ہیں، اور حالات کے جو بدلنا ہے، حالات کی جو تبدیلی ہے، اس کا واضح اور دو ٹوک اعلان نہیں ہوتا۔ موسم بدلتا ہے، تناؤ آتا ہے، اور پھر اشارے زنجیر کی کڑیوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں، اور حالات کی یہ زنجیر اس شخصیت کو یا اس حکومت کو یا اس گروہ کو کچھ اس طریقے سے جکڑ لیتی ہے کہ اس کو باہر نکلنے کا راستہ ہی نہیں ملتا۔ اب اگر ہم 6 اکتوبر سے پہلے کے حالات کو دیکھیں تو حکومت کا تمتما، دبدبا، طاقت، تکبر، غرور اس لیول پر تھا کہ اس بندہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ صرف چند دن کے اندر اور ایک کاغذ کے پرزے کے اوپر جاری ہونے والی پریس ریلیز اس حکومت کی جو بنیادیں ہیں اس کو ہلا کے رکھ سکتی ہے۔ کوئی بندہ اس بارے میں سوچ نہیں سکتا تھا، لیکن ہم نے دیکھا، خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک پریس ریلیز کے آنے کے بعد جس طریقے سے حالات نے کروٹ بدلی ہے، جس طریقے سے تناؤ کی کیفیت پیدا ہوئی ہے، جس طریقے سے جو 1 پیج ڈاکٹرین ہے وہ ختم ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر ایک پولیٹیکل جو ایکٹیویٹی ہے وہ ڈیولپ ہوئی ہے، اس سے اس بات کو یقینی طور پر کنکلوڈ کیا جا سکتا ہے کہ دیٹ از بگننگ آف دا اینڈ، اور اینڈ آف دی بگننگ، جو مرضی آپ اس کو کہہ دیں، لیکن یہ صورتحال اب اس طرف ہی جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، جام کمال صاحب ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی حیثیت سے انہوں نے 3 سال گزارے اقتدار میں، اور یہ تبدیلی کا عمل شروع ہونے سے پہلے ہی جام کمال صاحب کے خلاف مخالفانہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں۔ اس سے پہلے بھی ایک تحریک عدم اعتماد ان کے خلاف دائر ہوئی، اور لیکن اس تحریک عدم اعتماد کو جو فائر فائٹنگ مشن تھا صادق سنجرانی صاحب کا، اس کی وجہ سے وہ تحریک عدم اعتماد ٹیکنیکل گراؤنڈ پر واپس لے لی گئی، اور اپوزیشن اتحاد کی طرف سے یعنی جو بی اے پی کے اندر جو باغی گروپ تھا اس نے اپوزیشن کے ساتھ مل کر جو جام کمال صاحب ہیں ان کو 14 دن کا وقت دیا کہ وہ 14 دن کے اندر استعفیٰ دے دیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ جام کمال صاحب نے اگرچہ استعفیٰ دیا، لیکن انہوں نے بلوچستان عوامی پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے استعفیٰ دیا۔ اس کے بعد ڈیولپمنٹس آگے بڑھتی چلی گئیں، فائر فائٹنگ کی کوششیں ہوئیں، میں آپ کو مسلسل اس حوالے سے آگاہ بھی کرتا رہا کہ کس طریقے سے جہاز آیا، جہاز عبدالقدوس بزنجو کو لے کے اسلام آباد گیا۔ عبدالقدوس بزنجو کی وہاں پر کچھ ملاقاتیں بھی طے تھیں، لیکن وہ ملاقاتیں ہو نہیں سکیں کیونکہ ایک فاصلہ رکھنا بھی اس وقت حالات کے مطابق مقصود تھا، لہٰذا وہ جو مشن تھا وہ ناکام ہو گیا، اور اس کے بعد جو بی اے پی کے اندر جو باغی گروپ تھا اس کو اور زیادہ تقویت ملی، اور اس صورتحال میں جب جام کمال صاحب گئے اسلام آباد اور ان کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، لیکن اس ملاقات کے اندر بھی ان کو کوئی واضح اور دو ٹوک یقین دہانی نہیں ملی، کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر سے ہی اراکین اسمبلی جو ہیں انہوں نے بھی جام کمال کی حمایت سے ہاتھ اٹھا لیا۔ 7 اراکین ہیں پی ٹی آئی کے اس وقت بلوچستان اسمبلی میں، اور بلوچستان اسمبلی کے اندر جو یار محمد رند صاحب کا جو گروپ ہے اس نے اپنا الگ راستہ اختیار کر لیا، یعنی وہ عمران خان صاحب کے ساتھ اس وقت نہیں ہے، انہوں نے واضح طور پر اس بات کا اعلان کر دیا۔ اب یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ تحریک عدم اعتماد پیش ہو جاتی ہے، اور آج اس پر ووٹنگ ہے، آج شام 4 بجے اس تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو حتمی فیصلے کا کل رات ہی اعلان ہو چکا، اور وہ وجہ یہ ہے کہ عبدالقدوس بزنجو صاحب جو اسپیکر ہیں بلوچستان اسمبلی کے اور باغی گروپ کو لیڈ کر رہے ہیں، ان کی طرف سے رات کو ایک عشائیہ دیا گیا، اور اس عشائیے کے اندر 36 اراکین اسمبلی نے شرکت کی، اور حکومت سازی کے لیے وہاں پر جن اراکین کی ضرورت ہے وہ ہے 33، اور باغی گروپ کی طرف سے اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ ہمیں 40 سے زیادہ اراکین اسمبلی کی جو حمایت ہے وہ حاصل ہے، اور ہم یہ اپنی اکثریت یعنی آج شام 4 بجے بلوچستان اسمبلی کے اندر اپنی اس اکثریت کو ثابت کر دیں گے۔ لہٰذا ماضی کی طرح ایک مرتبہ پھر امکان اسی بات کا نظر آ رہا ہے کہ تبدیلی کے اس سفر کا آغاز بھی بلوچستان سے ہی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دراصل ہمارے ملک کے اندر حالات و واقعات کی کڑیاں ایک دوسرے سے اس طریقے سے جڑ جاتی ہیں کہ وہ بالکل ایک اسی طریقے سے ایکشن ریپلے نظر آتا ہے جو ماضی میں ہوا۔ ماضی کے اندر بھی اس قسم کے حالات و واقعات ہوئے، اور اس وقت بھی ٹی ایل پی ہی میدان میں تھی، اور ٹی ایل پی ایک جانب بلوچستان کے اندر تبدیلی کے عمل کا آغاز ہو رہا تھا، دوسری جانب ٹی ایل پی احتجاج کر رہی تھی، اور اس مرتبہ بھی ایسا ہوا۔ ٹی ایل پی اس وقت پھر میدان میں ہے۔ کل جو 12 ربیع الاول ہے، عید
میلاد النبی کے موقع پر TLP کی طرف سے ایک جو ریلی ہے اس کا انعقاد کیا گیا. ریلی لاہور سے نکلتی ہے, لاہور میں مختلف شہر میں گھومتی ہے, اپنے مرکز پہ پہنچتی ہے جو رحمۃ للعالمین مسجد ہے وہاں تک پہنچتی ہے, اور وہاں پر اس ریلی کو دھرنے کی شکل دے دی جاتی ہے اور وہ دھرنا سٹ ان کا آغاز ہو جاتا ہے. کل رات وہاں پر تقریباً 15 سے 20 ہزار افراد موجود تھے جنہوں نے, جو لاہور کو جانتے ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اسکیم موڑ سے لے کر جو ہے چوک یتیم خانہ, وہ جو ایریا ہے وہ اس وقت مکمل طور پر بند ہے. کل بھی بند تھا اور اس وقت بھی بند ہے, اور بلکہ اب تو اس بات کی اطلاعات بھی مل رہی ہیں کہ ملک بھر سے جو قافلے ہیں TLP کے وہ لاہور کی طرف انہوں نے سفر کا آغاز کر دیا ہے, اور ان کو روکنے کی بھی کچھ اطلاعات مل رہی ہیں کہ مختلف علاقوں میں مختلف شہروں کے جو انٹری ایگزٹ پوائنٹس ہیں وہاں پر ان قافلوں کو روکا جا رہا ہے. تو اس کے نتیجے میں ایک مرتبہ پھر بدامنی کی ایک فضا پنجاب کے اندر پیدا ہونے کا امکان پیدا ہو گیا ہے. اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو TLP کا جو سٹ ان ہے جس کا آغاز ہوا یہ کیوں ہوا؟ 12 اپریل 2021 کو 3 MPO کے تحت جو TLP کے سربراہ ہیں, جو قائد ہیں حافظ سعد رضوی صاحب, ان کو نظر بند کر دیا جاتا ہے. اور آپ کو یاد ہے کہ وہ ایکشن آیا تھا, گاڑی آ کے رکی ہے, گاڑی نے آ کے ان کو روکا ہے, یہ ادھر پائلٹ ہائی اسکول کے پاس نقشہ اسٹاپ کے پاس, وہاں پہ ان کو روکتے ہیں, وہاں پہ ان کو گاڑی میں بٹھاتے ہیں, گاڑی میں بٹھا کے لے جاتے ہیں. اور اس وقت بھی TLP کا یہاں پر ایک احتجاج جاری ہوتا ہے, اور وہ ملاقات کرنے جاتے ہیں وہاں جو وزیر داخلہ ہیں ان کے ساتھ, لیکن وزیر داخلہ وہاں پہ پہنچتے نہیں ہیں, لیکن یہ کارروائی کا آغاز ہو جاتا ہے. اس کے بعد یہ جو نظر بندی ہے اس کو نظر ثانی بورڈ میں چیلنج کیا جاتا ہے, اور پنجاب حکومت چونکہ یہ نظر ثانی بورڈ بناتی ہے, پنجاب حکومت وہاں پہ درخواست دیتی ہے, لیکن نظر ثانی بورڈ پنجاب حکومت کی اس درخواست کو, یعنی حافظ سعد رضوی صاحب کی نظر بندی میں توسیع کی درخواست کو مسترد کر دیتی ہے, جس کے بعد انسداد جو دہشت گردی والا معاملہ ہے اس قانون کے تحت ان کو مزید 3 ماہ کے لیے نظر بند کر دیا جاتا ہے. جس کے بعد ان کی اس نظر بندی کو جو سعد رضوی صاحب ہیں ان کے چچا ہیں چودھری امیر حسین صاحب, وہ ہائی کورٹ میں چیلنج کرتے ہیں, اور ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ کا جو سنگل بینچ ہے ان کی نظر بندی کے احکامات کو کالا دم قرار دے دیتے ہیں اور پنجاب حکومت کی اس درخواست کو مسترد کر دیتی ہے. جس کے بعد ڈپٹی کمشنر لاہور وہ ایک درخواست دیتے ہیں وفاقی نظر ثانی بورڈ کی, کیونکہ یہ جو انسداد دہشت گردی کا جو قانون ہے یہ وفاقی قانون ہے, اور یہ جو نظر ثانی کا جو اصل جو اس کا ایپلیٹ فورم ہے وہ وفاقی نظر ثانی بورڈ ہے, جس کے تحت پنجاب پورے ملک کے اندر مختلف نظر ثانی بورڈ قائم کیے جاتے ہیں. یہ چلا جاتا ہے وفاقی نظر ثانی بورڈ میں, اور وہاں پر جب حافظ سعد رضوی صاحب کے وکلاء بورڈ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو حکومت کی جو درخواست ہے یہ لاہور ہائی کورٹ سے مسترد ہو چکی ہے, یہ جو پنجاب جو بورڈ ہے نظر ثانی بورڈ اس کے اندر جب یہ آئے تھے تو اس کے اوپر جو پنجاب حکومت ہے وہ وہاں سے اپنی درخواست واپس لے لیتی ہے, لیکن حافظ سعد رضوی صاحب کی جو نظر بندی ہے وہ مسلسل جاری رہتی ہے. اس کے بعد حکومت جو ہے پنجاب حکومت وہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد سپریم کورٹ سے رجوع کر لیتی ہے, اور سپریم کورٹ سے بھی ان کو اس بارے میں کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملتا, اور اس کے نتیجے میں جو سپریم کورٹ ہے وہ بھی ٹیکنیکل بنیادوں پر پنجاب حکومت کی اس درخواست کو مسترد کر کے کیس کو واپس ریمانڈ کر دیتی ہے, اور یہ کہتی ہے کہ جناب 2 رکنی بینچ اس کی دوبارہ سماعت کرے گا, لیکن ابھی تک 2 رکنی بینچ ہی تشکیل نہیں پایا جو اس معاملے کو لے کے آگے بڑھ سکے. لہٰذا ایک مرتبہ پھر پنجاب کے اندر یہ والی ایک بدامنی کی صورتحال بڑھ چکی ہے. تحریک لبیک پاکستان کے جو عہدیدار ہیں, جو ان کے ناظمین ہیں, جو ان کے متعلقین ہیں, ان کا یہ کہنا ہے, ان سے جب بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے کل تک کا وقت دیا ہے پنجاب گورنمنٹ کو کہ وہ اپنے اس جو ان کا رویہ ہے اس پہ نظر ثانی کریں اور حافظ سعد رضوی صاحب کی رہائی کے احکامات جاری کریں. اگر اس پر عمل نہیں ہوتا تو پھر ہم اس کے بعد اگلے لاہے عمل کا اعلان کریں گے. اس کے نتیجے کے اندر یہ جو مین شاہراہیں ہیں یہ بند کی جا سکتی ہیں, شہر کے انٹری ایگزٹ پوائنٹس کو بند کیا جا سکتا ہے, اور یہ ملک گیر سطح کے اوپر انٹری ایگزٹ پوائنٹس کو بند کیا جا سکتا ہے, وہاں پر دھرنے ہو سکتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں پورے پنجاب کے اندر آلموسٹ ایک لاک ڈاؤن کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے. لہٰذا بڑے سنجیدگی کے ساتھ ان معاملات کو ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر اس کو اس وقت ٹیکل نہ کیا گیا اچھے طریقے سے, احسن طریقے سے, گورنمنٹ نے ان کے ساتھ نیگوسیشن پروسیس کا آغاز نہ کیا, تو پھر یقینی طور پر وہ فضا پیدا ہو سکتی ہے جو گزشتہ سال دسمبر کے اندر پیدا ہوئی تھی, اور اس کے نتیجے میں کئی قیمتی جانوں کا بھی ضیاع ہوا تھا. لیکن ہم ان تمام واقعات کو پاکستان کے پولیٹیکل سینیریو سے مکمل طور پر الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے, اور نہ ہی ہمیں دیکھنا چاہیے, کیونکہ جب یہاں پر حکومتوں پر دباؤ ڈالا گیا ہے, حکومتوں پر دباؤ میں لانے کی کوشش کی گئی ہے, تب بھی ایسے حربے بھی استعمال کیے گئے. اور عمران خان صاحب کی گورنمنٹ چونکہ اس وقت ایک
ایک ایسی ویکیوم کے اندر موجود ہے جہاں پر ان کے پاس کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا, کہیں آگے بڑھنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی. لوگوں کا حکومت کے اوپر سے اعتماد خاصی حد تک ختم ہو چکا ہے اور خاص طور پر مہنگائی نے لوگوں کا جینا دوبر کر دیا ہے. لہٰذا ایسی صورتحال میں حکومتوں کو جو حمایت حاصل ہوتی ہے لوگوں کی سطح پر, وہ حمایت ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اپوزیشن ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کو ری یونائٹ کر رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ ہم آگے جائیں. میں نے آپ کو بتایا تھا گفتگو کے آغاز میں کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے آج راولپنڈی میں مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے. مسلم لیگ نون نے لاہور کے اندر ایک اجلاس بلا لیا ہے شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں, جس کے اندر پنجاب بھر کے اندر یہ جو مہنگائی کے حوالے سے احتجاج کے پلانز کو حتمی شکل دی جائے گی. اس کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی میدان میں آنے کا اعلان کر دیا ہے. لہٰذا اگر ہم دیکھیں تو یہ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ایک دم ابھر کے سامنے آئی ہے تو اس کی وجہ صرف اور صرف حکومت کا کمزور پچ پہ آنا ہے. کیونکہ جس طریقے سے میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ 6 اکتوبر سے پہلے کوئی بندہ اس بارے میں سوچ نہیں سکتا تھا, کیونکہ حکومت اس وقت یکسو تھی. حکومت مکمل طور پر تیار تھی کہ ہم نے انتخابی اصلاحات کے بل کو منظور کرانا ہے, الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے اوپر ہم نے الیکشن کرانے ہیں اور اگلے 5 سال بھی ہم نے حکومت میں رہنا ہے اور اوورسیز پاکستانیوں کے بل پہ, ان کے ووٹس کے بل پہ ہم حکومت میں آ سکتے ہیں. اور اس کے لیے انہوں نے مکمل طور پر پلاننگ کر لی ہوئی تھی, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ قانون کو ہم بڑے آرام سے اپنے حساب سے موڑ سکتے ہیں, اپوزیشن قیادت کو جیلوں میں ڈال سکتے ہیں. اور آپ کو یاد ہے کہ اس وقت جو وفاقی وزراء تھے ان کی طرف سے بھی یہ باتیں سامنے آ رہی تھیں کہ الیکشن سے پہلے یہ ساری اپوزیشن قیادت جیلوں میں چلی جائے گی, اور اگر اپوزیشن جیلوں میں چلی جاتی تو یقینی طور پر حکومت کو ایک واک اوور ملنا تھا. لیکن اب کیا کریں, یہ ان کی بدقسمتی ہے یا حالات کی ستم ظریفی ہے کہ ان کو اب یہ واک اوور ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا, بلکہ شاید ایگزٹ پوائنٹ کی طرف وہ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور اس صورتحال میں وجہ میں نے آپ کو بتایا کہ اوور کانفیڈنس جو ہے وہ ہمیشہ ہی بہت زیادہ نقصان دیتا ہے. اور ابھی تک آج 20 اکتوبر ہو چکی ہے اور آج کے دن ابھی جس وقت میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اس وقت بھی وہ جو ایک نوٹیفیکیشن جاری ہونا تھا وہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا. وہ سمری کی جو اپروول ہونی تھی وہ سمری کی اپروول نہیں ہو سکی, جس کے نتیجے میں جو صورتحال ہے اب آپ کے سامنے, اس کو ہم اگر بگننگ آف دی اینڈ کہیں یا اینڈ آف دی بگننگ کہیں, جو بھی صورتحال کہیں, حکومت کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی ہے. ہواؤں نے رخ بدل لیا ہے, تبدیلی کی ہوائیں چل پڑی ہیں اور اس کے نتیجے میں جی کا جانا ٹھہر گیا ہے. آج جائے, کل جائے, 6 ماہ میں جائے, لیکن یہ اس عمل کا باضابطہ طور پر اب آغاز ہو گیا ہے. دیکھتے ہیں کہ یہ انجام کو کب پہنچیں گے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.